السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو جس طرح سے ہم نے کل کچھ آداب سیکھے تھے قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں، کچھ اسی طرح مزید آداب بھی ہیں، تو دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب آگے مزید جو ادب ہے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے دوران ہمیں اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، دل اور کانوں کے پورے جماؤ کے ساتھ تلاوت کریں۔ دل بھی حاضر ہو اور کان بھی حاضر، یعنی کیا مراد ہے؟ کانوں تک آپ کی آواز پہنچے، یعنی پورے غور و فکر کے ساتھ۔ پھر اگلا کیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر ہوش الحانی کے ساتھ تلاوت کریں، یہ نہیں جلد بازی میں کرتے چلے جائیں۔ اس سے اگلا پوائنٹ کہ تلاوت کے دوران غیر ضروری گفتگو سے بچیں۔ پھر جمائی آنے پر تلاوت کو روک کر دوبارہ سے شروع کریں۔ آگے کیا ہے ادب مزید؟ خشوع اور رقت کی کیفیات کے ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کریں، یعنی آپ کے اندر اس چیز کا احساس ہو کہ میں جو قرآن پاک کی تلاوت کی آیات کر رہی ہوں، ان آیات کی تلاوت کر رہی ہوں تو کیسے مجھے کرنی ہے، کیا میں پورے دل و دماغ کے ساتھ حاضر ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر آگے کیا ہے؟ عذاب اور سزا کی آیات پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، یعنی استغفار طلب کریں۔ ثواب اور رحمت والی آیات پر ان کا سوال کریں۔ تسبیح اور تکبیر کی آیات پر کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہا کریں۔ قرآن پاک میں سورہ الاعراف میں آیت نمبر 204 میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، اور جب قرآن پڑھا جائے پس اسے کیا کرو؟ غور سے سنو، لہو اسے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے یا تم رحم کیے جاؤ۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کے چند آداب جس کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے ہر حال میں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے لیسن کی جانب۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لہم، قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تجوید کے ساتھ اس کی ادائیگی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں کو تطبیق، یعنی اس کے رولز، اس کے قواعد سارے جتنے بھی ہیں ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو میرے پچھلے تمام اسباق کو دیکھیں۔ سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء،
تو یہ سب صورتوں کے اندر تطبیق باقاعدہ طور پر سکھائی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا، لیکن مزید ہم لوگوں کو ایک ریمائنڈر کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے کہ بار بار ہم ان آداب کا خیال رکھیں، تجوید کے معنی کا خیال رکھیں اور پھر اسے سیکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں اور آگے ضرور شیئر کریں۔ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔